کبھی سوچا ہے کہ بس چند لفظوں میں کتنی زبردست طاقت چھپی ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی جملے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، ایک ایسا کلمہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سمجھ لیں پوری کائنات کی برکتیں پوشیدہ ہیں۔ تو چلیں اس کو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے، ان کا اثر سیدھا روح تک جاتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ صرف کسی کام کا آغاز نہیں ہوتا، نہیں، یہ تو ایک اعلان ہے، ایک ڈیکلیریشن ہے کہ ہم اللہ کی طاقت اور اس کی حفاظت کے سائے میں ہیں۔ یہ وہ روحانی قوت ہے جو ہر منفی طاقت کو، ہر شیطانی وسوسے کو بس دور کر دیتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے نا، تو بس اس بات کو دیکھیں کہ قرآن پاک کی سوائے ایک کے ہر صورت اسی مبارک جملے سے شروع ہوتی ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے بھی اسی کنجی سے، اسی چابی سے کھلیں گے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک یونیورسل کی ہو، ہر قسم کے خیر کے دروازے کھولنے کے لیے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس ہر طرف پریشانی ہے، مشکلیں ایسی ہیں کہ انہوں نے گھیر لیا ہے؟ زندگی میں ہم سب ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جب لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے، فکر اور پریشانیاں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور کوئی حل، کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے شاید ہی کوئی انجان ہو۔ تو پھر ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ جواب حیرت انگیز طور پر انہی مبارک الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ جی ہاں، بسم اللہ۔ یہ وہ کنجی ہے، وہ ماسٹر کی جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے، ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے اور ہر ناممکن کو اللہ کے حکم سے ممکن بنا دیتی ہے۔ اچھا جی، تو اب اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ایک ڈھال اور ایک چابی۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو جیسے ایک پورا روحانی پروٹیکشن سسٹم ہے۔ اس کے ہر حصے میں، ہر لفظ میں ایک خاص معنی اور ایک زبردست طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک نمبر سامنے آتا ہے، 19۔ یہ عدد بہت خاص ہے۔ اس کا بسم اللہ سے ایک بہت گہرا روحانی تعلق ہے، خاص طور پر جب بات ہماری حفاظت کی ہو۔ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف گنے جاتے ہیں تو وہ پورے 19 بنتے ہیں، ٹھیک، 19۔ اور دوسری طرف جہنم کے محافظ فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہی بتائی جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان 19 حروف کی برکت سے ان 19 فرشتوں کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی ایک الہی ڈھال ہوئی۔ تو اس جملے کے 3 بنیادی کور پلرز ہیں۔ سب سے پہلے اللہ، یعنی وہ واحد ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہے الرحمن، وہ جس کی رحمت پوری کائنات پر، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور پھر الرحیم، وہ جو خاص طور پر ایمان والوں پر، بلیورز پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے۔ تو جب یہ پورا جملہ کہا جاتا ہے تو گویا رحمت کے سمندر میں ایک غوطہ لگا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی خوبصورت مثال آتی ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ مشکلات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ مثال ایک بیج کی ہے۔ تصور کریں ایک ننھا سا بیج۔ سوچیں، ایک بیج ہے، اس کو مٹی اور پتھروں کے نیچے دبا دیا گیا۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بس یہ تو پھنس گیا۔ ایک کمزور سا بیج ان بھاری پتھروں کے نیچے کیسے نکلے گا؟ لیکن وہ بیج اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اسے اوپر کی طرف بڑھنا ہے، تو وہ پوری قوت سے تمام رکاوٹوں کے خلاف اوپر کی طرف زور لگاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر کار وہ زمین کا سینہ چیر کر سطح سے باہر نکل ہی آتا ہے۔ ہم سب کی زندگی بھی تو اسی بیج کی طرح ہے، اور یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ انہی پتھروں کی طرح ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ بس بسم اللہ کہنا ہے، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کیسے ہر پتھر راستے سے ہٹ جاتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ چلیں، اب ہم اس جملے کی سب سے گہری، سب سے پروفاؤنڈ روحانی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے اس کے ایسنس کو، اس کے جوہر کو جس طرح بیان کیا ہے نا، وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، پھر جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جو کچھ بسم اللہ میں ہے اس کا پورا خلاصہ بے کے نیچے لگے ہوئے ایک نقطے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایک نقطے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مکمل سپردگی، ٹوٹل سرنڈر۔ یہ تسلیم کر لینا کہ میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت، کوئی طاقت نہیں، سب کچھ بس اللہ ہی ہے۔ یہی تو ایمان کا اصل جوہر ہے، اپنی ذات کی نفی کرنا اور اللہ کی ذات کا اقرار کرنا۔
تو اتنی گہری بات سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس علم کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس طاقتور کلمے کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں مل سکیں۔ اس کو ایک عادت بنا لیں، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ، اس سے کھانے میں برکت آتی ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے لگے ہیں، بسم اللہ سے کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ سوتے وقت اور خاص طور پر جب پریشانی یا تکلیف ہو اس وقت اس کو ضرور پڑھیں، یہ دل کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات، اسے صرف زبان سے دہرانا نہیں ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، پورے بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو پھر اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا اور اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اب یہ قوت، یہ روحانی چابی ہم سب کے پاس ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جب یہ چابی ہاتھ میں ہو تو وہ کون سا بند دروازہ ہے، وہ کون سی مشکل ہے جسے اس چابی سے سب سے پہلے کھولنا ہے۔